ہاں، جو بھی برائی کمائے گا اور اس کی خطا اسے گھیر لے گی تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لایا جو تمہارے نفس کی خواہش کے خلاف تھا تو تم نے تکبر کیا؟ پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے ذریعے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ نبی اور کتاب ان کے پاس آ گئے جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کلام کا محض اس ضد میں انکار کرنے لگے کہ اللہ اپنا فضل یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب سمیٹ کر لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے یعنی طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور یعنی پہاڑ کو بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دے رہا ہے۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یقیناً تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دی جائے، حالانکہ اتنی عمر اسے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے، جو جبرائیل کا دشمن ہو وہ جان لے کہ اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں
اور ان کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ کیا ان کا یہی طریقہ نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ نجات کا حقیقی معیار اور میثاق بنی اسرائیل، آیات 81 سے 84۔ ان آیات کا آغاز یہود کے اس غلط نظریے کی تردید سے ہوتا ہے کہ وہ خدا کے چہیتے ہیں اور انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ نے واضح کیا کہ نجات کسی نسل یا گروہ سے وابستگی کا نام نہیں، بلکہ یہ اعمال پر منحصر ہے۔ بنیادی عہد، میثاق۔ اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، اور ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے۔ عہد شکنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان تمام باتوں کا اقرار تو کیا، لیکن عملی طور پر تم ان سب سے پھر گئے۔ کتاب کے معاملے میں دوغلا پن، آیات 85 سے 86۔ یہاں ان کے ایک خاص تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ کے یہودی قبائل یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس کی جنگوں میں مشرکین کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے یا گھروں سے نکال دیتے تھے، جو کہ تورات میں حرام تھا۔ لیکن جب وہی یہودی قیدی ہو کر آتے تو وہ تورات کے حکم کے مطابق فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے تھے۔ جزوی ایمان۔ اللہ نے ان کی سخت گرفت کی کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ انجام، ایسی ذہنیت کا انجام دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ انبیاء کی مخالفت اور حسد کی بنیاد، آیات 87 سے 93۔ بنی اسرائیل کی تاریخ انبیاء کی مخالفت سے بھری پڑی ہے۔ استکبار۔ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لایا، انہوں نے یا تو اسے جھٹلا دیا یا اسے شہید کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کی مخالفت کی۔ قرآن کا انکار۔ قرآن کی آمد سے پہلے وہ خود آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتوحات کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے پہچان بھی لیا تو صرف اس حسب کی وجہ سے انکار کر دیا کہ اللہ نے یہ فضل یعنی نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل پر کیوں نازل کیا؟ دنیا پرستی اور فرشتوں سے دشمنی، آیات 94 سے 100۔ آخر میں ان کے اس دعوے کا پول کھولا گیا کہ جنت صرف ان کی ہے۔ موت کی تمنا کا چیلنج۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی دعا کرو تاکہ اپنی جنت میں جا سکو، مگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی ایسی دعا نہیں کریں گے۔ وہ تو زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ ایک ایک شخص ہزار ہزار سال جینا چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا کیونکہ وہ عذاب کی خبریں لاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے وحی لاتے ہیں، جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ عہد شکنی کی عادت۔ ان کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ضرور توڑ ڈالا۔